کے لیے ہمیں ایک قوم بننا ہوگا. جب تک ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے ناسور سے مل کر مقابلہ نہیں کریں گے ہمیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جس کے ہم خواہاں ہیں. پچھلی ایک حکومت نے غلط بھی فیصلے کیے ہیں، اس کا بھی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آج جس درندگی اور جس سوچ سے بچوں کی اسکول بس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ دہشت گرد کے اندر کوئی انسانیت نہیں، اس کا کوئی مذہب نہیں، وہ کسی رنگ اور نسل میں یقین نہیں رکھتا. دہشت گرد ہے. وہ پاکستان کے جس بھی علاقے میں وار کرے اسے دہشت گردی ہی کہا جائے گا. اور جو معصوم بچوں کی شہادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. میں تو ان ماؤں کی تکلیف کو سوچ کر پریشان ہوں، کیونکہ میں خود ماں ہوں. ہمارے بچے کو اگر ایک چوٹ لگتی ہے، زخم ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے تو ہماری روح تڑپ جاتی ہے. جن کو اپنے معصوم بچوں کی لاشیں اٹھانی پڑے گی، آپ ان ماؤں کا حال سوچیں. چیئرمین صاحب، اس درندگی سے اب ہمیں نجات چاہیے. اور اگر یہی رویہ اپوزیشن میں بیٹھی وہ جماعت، میں دیگر جماعتوں کو نہیں، بیکو JUIF یہاں بیٹھی ہے، لیکن جو PTI کا یہاں سے واک آؤٹ ہے، جو یہاں سے انہوں نے کورم توڑنے کا عمل کیا، وہ افسوسناک ہے. کیونکہ آج ایک بہت اہم ایشو پر ہم بات کر رہے تھے، اور اچھی بات ہے کہ ان کے کچھ جو اراکین یہاں موجود ہیں انہوں نے دکھایا ہے کہ ان کے لیے عوامی ایشو اہم ہے، عوام کی تکلیف زیادہ اہم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف کھڑی رہی ہے. بلاول صاحب آنکھ میں آنکھ ملا کر دہشت گرد سے مخاطب ہوتے ہیں، اس کو للکارتے ہیں، جس طرح ان کی شہید والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کیا کرتی تھی. سر، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے اپنے قائدین کی لاشیں اٹھائی ہیں، اپنے کارکنان کی لاشیں اٹھائی ہیں. ہمیں پتہ ہے دہشت گردی کیسا ناسور ہے، کیا ناسور ہے. بڑی کامیابیاں پاکستان کو حاصل ہوئیں، اور انہی کامیابیوں کے نتیجے میں ہم نے اپنے لوگ بھی گوائے. 90,000 پاکستانی شہید ہوئے ہیں سر، چاہے وہ آرمڈ فورسز کے لوگ ہوں، چاہے وہ عام عوام ہو. ہمارے مدارس، ہمارے اسکولز، ہماری مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ کوئی مذہب کی بات نہیں ہے. جو اس کو اسلام سے جوڑتا ہے وہ سب سے بڑا غلط کام کرتا ہے. It is the biggest disservice to any religion. میں کسی مذہب سے نہیں جوڑوں گی، میں نہیں انگلیاں اٹھا سکتی، کیونکہ دہشت گرد کا کوئی ایمان نہیں ہے. وہ جس درندگی سے پاکستان کے بچوں پہ وار کر رہا ہے، ہمیں اسی طریقے سے اس سے نپٹنا چاہیے. آئی ایم ہیپی ٹو ہیئر کہ گورنمنٹ نے اپنا ریزالو دکھایا ہے سر. آج بھی ہم جو بھارت کی جارحیت ہے اس کا جواب دے رہے ہیں. ہم نے ان کے پاس ہونے والی دہشت گردی کے کارروائی کو کنڈیم کیا، انہوں نے جعفر ایکسپریس کی کارروائی کو کنڈیم نہیں کیا. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مستقل مودی سرکار جو ہے وہ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہی ہے. اب تو ان کے تانے بانے طالبان سے بھی مل رہے ہیں. یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ وہ لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں پاکستان میں انسٹیبلٹی کے لیے، اور جو اپنے ہی ملک میں انسٹیبلٹی کی کاروائیاں ڈالیں، جسے ہم فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں، وہ پھر کسی بھی ملک سے مخلص نہیں ہو سکتے سر. اور آج کے واقعے کے پیچھے بھی میں اس پہ حیران نہیں ہوں گی کہ اگر وہی تانے بانے ہمیں ملے. بہت ہی افسوسناک آج کا واقعہ ہے، اور اس کے اوپر میں پھر کہوں گی جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان لوگوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ سنجیدہ ہیں. کیونکہ سر، ہمارے بچے اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے بچے اس ملک میں بڑے ہو رہے ہیں، اور انہی کو درد پتہ ہے جن کا بچہ یہاں ہو، جنہوں نے بچوں کو بوریا بسترا باندھ کے بھیج دیا ہے باہر، اور فکریں ان کی ختم ہو گئی ہیں اولاد سے. ان کو پھر کسی اور کی اولاد کی فکر نہیں ہے، مگر ہمیں ہے. اس لیے اس فلور پہ ایز اے مدر، ایز اے پارلیمنٹیرین اینڈ ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف پارٹی جو سب سے بڑا نشانہ بنی دہشت گردی کا، ہم یہ ریزالو کرتے ہیں کہ وی ول کنٹینیو فائٹنگ this menace of terrorism, this menace of extremism. ہمیں یہ ختم کرنا ہوگا سر, because enough is enough. This is not going to go on like this.
बिकॉज अगर हमने अपनी कोई कभी कहीं भी दिखाया कि हम में दरार है, तो फिर वो जो हमारा दुश्मन, हमारे बच्चों का दुश्मन, हमारे अमन का दुश्मन है, ये उसको खुश करने के मुतरादिफ होगा। और मैं नहीं समझती कि कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ये कर सकता है। हमें पाकिस्तान के लिए इकट्ठा होना होगा, हमें दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा, ताकि हम इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएं, इस खित्ते में अमन लाएं और इस दुनिया के अमन के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसे हम जारी और सारी रखें। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। पाकिस्तान